जी, ब्रेक से आ गए वापस और आपको बताएंगे कि जब बात होती है बच्चों की और कहा जाता है कि मुस्तकबिल हैं ये कौम का, तो जो बच्चे आपकी कौम का मुस्तकबिल हैं, लेकिन अगर इस मुस्तकबिल को जब कहा जाता है कि मजदूरी पे लगा दिया जाए, उनकी तालीम की तरफ ध्यान ना दिया जाए, तो वो जो तरक्की का ख्वाब है वो फिर कौन पूरा करेगा? आपका फ्यूचर जो है उसे ताबनाक बनाएगा कौन? कहीं कम उम्र बच्चे हम देखते हैं भट्टों पर काम कर रहे होते हैं, कहीं हम देखते हैं वर्कशॉपों पे लगे हैं, कहीं हम देख रहे होते हैं कि होटलों में बर्तन उठा रहे हैं, और कहीं तो सड़कों पर अपनी उम्र से पहले बड़े होने पर मजबूर हो जाते हैं। आज हम इन्हीं बच्चों की बात करेंगे जिनसे बचपन छिन रहा है। कवानीन मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं और मुहिम भी चलती रहती हैं, फिर आखिर ये सिलसिला रुक क्यों नहीं पाता? आज दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हर साल वादे भी होते हैं, दावे भी होते हैं, कवानीन भी बनते हैं, ऐलानात भी किए जाते हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है कि आखिर हमारे बच्चों के हाथों में किताबों के बजाय औजार क्यों नज़र आ रहे हैं? पाकिस्तान में जब हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं तो उसकी जो शरह है वो तकरीबन 16.9% तक पहुंच चुकी है। मतलब कि 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं, अभी आपने देखा स्क्रीन पे, ईंटों के भट्टों पे काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, घरेलू मुलाजिम हैं, फैक्ट्रियों में हैं, सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। तो अब बात इसी पे करेंगे कि चाइल्ड लेबर के हवाले से कि हमारे साथ जो वकील हैं जो आते हैं हमेशा, ख़ास तौर से आमिर जमील साहब, वो आके बताते हैं कि देखें लॉज तो ये हैं लेकिन इन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। चाहे किसी भी हवाले से हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में बच्चों से जो जबरी मुशक्क़त हो रही है, इस पर लॉज भी हैं, मुहिम भी चल रही है, NGOs भी काम कर रही हैं, वो कहाँ हैं, किस तरह काम कर रही हैं, या काम अभी करने में बहुत सारी रुकावटें हैं, तो उनको किस तरह दूर किया जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं आमिर जमील साहब, इनसे मिलते हैं और जानते हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आमिर साहब? ठीक है, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और आज अहम दिन है, लेकिन हम घर से निकलते हैं तो हमें हर जगह पे यही नज़र आ होता है, चाहे हम सड़क की तरफ देखें, चाहे किसी वर्कशॉप की तरफ देखें, या फिर हम घर के मुलाजिम ही देख लें तो वो बच्चे ही होते हैं। ये बताइए, पाकिस्तान में बच्चों से जबरी मुशक्क़त की जो मौजूदा सूरत हाल है कितनी संगीन है और सबसे ज़्यादा मुतासिर शोबे कौन से हैं? देखिए, इसमें अगर सबसे पहले हम देखें हमारा लॉ क्या कहता है। लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11 सब क्लास 3 कहता है कि 14 साल से कम उम्र बच्चे को मजदूरी पर लगाना जुर्म है। मगर अफसोस से, जैसा आपने कहा, 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे कारपेट फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, बाउंडेड लेबर हैं। अगर जहां हम चाइल्ड लेबर की बात करें, वहां इकबाल मसीह का नाम बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि उसने 8 साल की उम्र में बहुत एफर्ट्स की, उसको बेचा गया था कारपेट फैक्ट्री में, वो वहाँ से भागा, उसने दूसरे बच्चों को आज़ाद करवाया, इंटरनेशनल लेवल पे उसको बहुत ज़्यादा पिज़राई मिली। फिर आपको पता है निज़ाम हमारा क्या है, फ्यूडल लॉर्ड है, क्या निज़ाम है, उन्होंने 12 साल की उम्र में उसको जो है वो मार दिया गया था। तो बात यही है कि चाइल्ड लेबर के हवाले से सब कुछ है, लॉ मौजूद है। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि एजुकेशन हर बच्चे का राइट है, मगर इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो है। NGOs भी काम करती हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं, मगर प्रैक्टिकली हम नहीं देखते कि उन चीज़ों को रिफ्रेन किया जा रहा है। आप आज भी देखें, कालीन की फैक्ट्रीज़ में देखें, ईंटों की फैक्ट्रीज़ में देखें, दूसरे जो है चाइल्ड लेबर चल रही है। और चाइल्ड लेबर इस वजह से चल रही है कि ये उनको कम पैसों में एक मजदूर मिल जाता है, और बच्चे की सूरत में वो बेचारा, उसकी ना एजुकेशन हो पाती है, ना उसकी ग्रोथ हो पाती है। तो पॉवर्टी भी एक वन ऑफ द कह लें कि मेन इंग्रेडिएंट है। बेरोज़गारी कह लें, गुर्बत कह लें, ये भी एक है कि मजबूरी के तौर पे बच्चों को जो है वो भेजना पड़ता है या बेचना पड़ता है माँ बाप को, अपना जो है सर्वाइवल ऑफ फिटर्स की जंग लड़ने के लिए। तो ये तो चीज़ें हैं। तो मुआशी तौर पे क्योंकि मुस्तहकम नहीं है, ज़ाहिर बात है, फैमिलीज़ में 4 से 5 बच्चे तो हैं एटलीस्ट, और वो सारे बच्चों को फिर काम पे रहते हैं ज़्यादातर। हम क्या बात है आमिर साहब, हमें जो नज़र आता है, ये वर्कशॉप्स में बच्चे बहुत नज़र आते हैं ये चाइल्ड लेबर करते हुए। जी, वो यही है कि वो उनको, अब माँ बाप की साइकी ये होती है कि ये बच्चे को वर्कशॉप पे भेजा है, ये कोई हुनर सीख लेगा, स्किल आ जाएगी। मगर वो हुनर क्या सीखता है, वो तो बिल्कुल ही उससे काम वो लेते हैं जो बिल्कुल, उसको सिखाना क्या होता है, उससे काम इस तरीके का लेते हैं कि उसके कपड़े, हाथ, वो कैसे यूज़फुल शहरी बन जाएगा वो, और वो सिखाने वाला भी माशाल्लाह से उसको भी
اسی طریقے سے ٹرینڈ ہوتا ہے. تو اس کے لیے پراپر جیسے دوسری کنٹریز میں ہے اسکل کے لیے فری آف کاسٹ رکھنے چاہیے, سیمینارز رکھنے چاہیے, یا کچھ ایسی چیزیں ہو جہاں ایسے بچوں کو معاوضہ بھی ملے اور وہ کام بھی سیکھیں. تو اسٹیٹ کو اس طریقے سے کرنا چاہیے. کانسٹیٹیوشن میں یہ چیزیں ہیں, یہ لاز بھی ہیں, اس میں پنشمنٹس بھی ہیں, مگر آپ دیکھیں 14 سال سے کم عمر بچے ہر جگہ پر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امپلیمنٹس نہیں ہیں, ڈپارٹمنٹس ایکشن نہیں کرتے, پولیس جو ہے وہ ایکشن نہیں کرتی. اگر یہ کریں تو کافی ڈیٹرنس کریٹ کریں تو چائلڈ لیبر پر, باؤنڈیڈ لیبر پر بہت زیادہ یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا, ابھی آپ نے خود بھی بات کی, اسٹیٹ کی بات کی, حکومت کی بات کی. یہاں پاکستان میں بچوں کے موجودہ قوانین جو ہیں بچوں کے سے مشقت کرانے پہ موجود ہیں, لیکن سوال یہ کیا یا اس میں خامیاں ہیں یا کم ہیں یہ قانون؟ خامیاں تو نہیں کہیں گے, لا تو پراپرلی موجود ہے, تو اس پہ امپلیمنٹیشن ڈپارٹمنٹس بھی ہیں, مگر اس کو میرا خیال ہے ہمارے ہاں اتنا کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا, ہمارے ہاں اس کو اتنا سیریس نہیں دیکھا جاتا. اگر آپ اسی طریقے سے آپ دوسری کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں بہت زیادہ جو چائلڈ لیبر کرواتے ہیں وہاں ڈپارٹمنٹ چیک کرتے ہیں, گھروں میں چیک کرتے ہیں, فیکٹریز میں چیک کرتے ہیں. یہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہاں آپ دیکھیں صرف ہے, سب کچھ ہے ڈپارٹمنٹ, مگر کچھ چیک نہیں کرے گا. اب جا کے آج بھی اگر آپ فیکٹریز کا سروے کریں تو وہاں آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ چائلڈ لیبر بچے چھوٹے 14 سال سے کم عمر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بچوں سے مزدوری لینا جرم ہے, ظاہری بات ہے, یہ قانون بنا ہوا ہے, لیکن کتنے مالکان کو ابھی تک آپ کی نظر میں سزا ہوئی ہے یا قوانین صرف وہی پیپر ورک تک ہے؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ یہاں سزائیں تو میرا خیال ہے اس کو سیریس لیا ہی نہیں جاتا. جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹ میں 11(3) کہتا ہے, 11 سب کلاس 3 یہ کہتا ہے کہ 14 سال سے کم عمر بچے کو آپ لیبر نہیں کروا سکتے, مگر ہو رہا ہوتا ہے, کوئی اس پر ایکشن نہیں ہوتا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ تمام فیکٹریز کا سروے کریں, ڈپارٹمنٹ جو اس کے بنے ہوئے ہیں وہ جا کے سروے کریں فیکٹریز میں جو بچے چائلڈ لیبر کر رہے ہیں, باؤنڈیڈ لیبر کر رہے ہیں, اور ان کو جا کے آزاد کروائیں. ان کے لیے بچوں کو اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو ان کو سکل کے لیے یہاں موقع فراہم اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. 25 آرٹیکل بھی یہی کہتا ہے. تو کانسٹیٹیوشن پہ ہی پورا ملک چل رہا ہے, مگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا. آپ نے بھی کہا اسٹیٹ کی ذمہ داری, لیکن بات صرف یہی ہے کہ جہاں پہ فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں یا جو والدین اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ کے جاتے ہیں ان کا بھی وہی ابھی آپ نے کہا کہ کہنا یہ کہ اسکل تو کم از کم سیکھتا ہے نا, بھوکے رہنے سے تو بہتر ہے کہ جس طرح کی غربت ہے. یہاں پہ سوال یہ جو بچے کم عمری میں عامر صاحب مزدوری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, ان کی ذہنی اور جسمانی صحت جو ہے اس پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ دیکھیں ہیلتھ تو ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہے, ان کی گروتھ کی ایج ہوتی ہے, وہ وہاں جو ہے وہ اسموک انہیل کر رہے ہیں یا کیمیکل انہیل کر رہے ہیں, تو وہ ظاہر ہے وہ پھر کوئی ہیلتھی سٹیزن تو نہیں بنے گا. اور نہ ہی وہ کوئی دیکھیں وہ تو بچپن سے ہی دیکھیں بچپن بھی اس کا خراب ہو گیا, ہیلتھ بھی خراب ہو گئی. اور پھر آپ کو پتہ ہے چائلڈ لیبر میں بہت سے بچے معذور بھی ہو جاتے ہیں, چوٹ لگ جاتی ہے ان کو, کیونکہ وہ فیکٹریوں میں کام کرنا, اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کرنا ایک بچے کے لیے تو وہ بچپن سے ہی معذور ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ پراپرلی اس چیز کو سیریس نوٹس لیں, اس چیز کو جو ہے وہ تمام فیکٹریز میں جا کے معائنہ کریں, ڈپارٹمنٹ موجود ہیں وہ جا کے سروے کریں, اور جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو امپلیمنٹ کروائیں. آرٹیکل 11(3) کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کو رکوایا جائے, تو یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر ڈیٹرنس ہوگی. ڈیٹرنس نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگا, تو پھر تو یہ سیریس نہیں لیا جائے گا, تو یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ. عامر صاحب ہم نے بات کی ابھی کہ بھئی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, اینٹوں کے بھٹوں میں کام کرتے ہیں, ورک شاپ پہ کام کرتے ہیں. ایک بچوں کا طبقہ ایسا بھی ہے, چائلڈ لیبر یہاں پہ بھی ہو رہی ہے, جو کہ گھروں میں گھریلو ملازم ہوتے ہیں, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان پہ اکثر میں دیکھا ہے بہت ساری واقعات ایسے ہوتے ہیں, حادثات ہوتے ہیں یا واقعات ہو جاتے ہیں, تشدد کیا جاتا ہے. تو ایسے میں قانون انہیں کتنا تحفظ دیتا ہے؟ دیکھیں بچوں پر یہی ہے کہ اگر تشدد ہے تو پھر اس کی پراپر FIRs لانچ ہوتی ہیں. اور دوسرا جو دیکھیں 14 سال سے کم عمر بچے کو یا جو کام پر رکھتا ہے یا جو اس کو فورسبلی جو ہے وہ باؤنڈیڈ لیبر کے لیے بھیجتا ہے, دونوں جو ہے وہ جرم کے مرتکب ہیں. بچے کو نہ تو آپ 14 سال سے کم عمر بچے کو نہ تو آپ کہیں رکھوا سکتے ہیں,
اور جو اس کو رکھتا ہے کام پر وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی جرم کا مرتکب ہے. مگر یہاں بات وہی آ گئی کہ اس چیزوں کو لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ 12 سال کا بچہ 11 سال کا کام کرے گا گھر کا, سیکھ جائے گا, مگر یہ جرم ہے, یہ وائلیشن ہے آرٹیکل 11 سب کلاس 3 کی کانسٹیٹیوشن کی. اس میں پنشمنٹس بھی ہیں, ایف آئی آر بھی لانچ ہو سکتی ہیں, اور کرنا بھی چاہیے تاکہ یہ چائلڈ لیبر جو ہے اس کو روکا جائے. اور ہمارے جو دیکھیں آنے والی نسل کو جب تک ہم پراپرلی ایک پلیٹ فارم نہیں دیں گے, اسٹیٹ اس کو ایجوکیشن نہیں دے گی. آرٹیکل 25 ہے وہ کہتا ہے ہر ایک کو ایجوکیشن دی جائے, تو یہ جب تک نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے آنے والی نسل جو ہے وہ پھر پراپرلی, جیسے آپ نے بتایا 2 کروڑ سے زیادہ لوگ 2 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر میں ہیں. تو یہ اس شرح کو کم کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو پالیسی بنانی چاہیے کہ ان چیزوں کو کم کیا جائے. ابھی آپ نے کہا کہ پہلے تو یہ کہ آپ کو اس طرح بچوں سے چائلڈ لیبر جو ہے لینی نہیں چاہیے اس طرح کی مزدوری, لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد وکیل صاحب دیکھیں کہ کسی گھر میں جو ہے 14 سال سے کم عمر بچہ ہے, اس کام کر رہا ہے یا اس پہ ظلم ہو رہا ہے, تو کیا اسٹیپ آپ لے سکتے ہیں ایک عام شہری کے طور پہ؟ دیکھیں اس کی تو ایک کمپلین فائل کرنی چاہیے, یا تو کوئی اپلیکیشن تھانے میں دینی, جورسڈکشن کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں رپورٹ کرنی چاہیے کہ جی یہ چائلڈ لیبر لے رہے ہیں, ان کے خلاف ایف آئی آر لانچ کی جائے, ان کو روکا جائے. سیکنڈ تھنگ, اگر آپ تھانہ جانے سے اوائڈ کرتے ہیں تو کنسرن جو مجسٹریٹ ہے وہاں آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ یہ چائلڈ لیبر یہاں ہو رہا ہے اور بچے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور بچے کی عمر 14 سال سے کم ہے اور یہ وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی. تو بالکل مجسٹریٹ بھی کاگنیزنس لے گا, مجسٹریٹ بھی اس کو بلائے گا, اریسٹ کروائے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں ہمارے پاس. اگر ایسے حالات رہے تو جہاں یہ ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ 2 کروڑ سے زائد, اس سے بھی زیادہ ہم بری صورتحال دیکھیں گے. مجھے بتائیے وکیل صاحب, عملی طور پہ اگر فوری طور پہ کوئی اسٹیپ لیا جائے تو وہ کس طرح اس چائلڈ لیبر میں کمی آ سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں ڈپارٹمنٹ کو فنکشنل ہونا پڑے گا. ڈپارٹمنٹ موجود ہیں, چائلڈ لیبر کے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں, ان کو فنکشن کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو ایک پراپر پالیسی بنانی چاہیے. وہ پالیسی جو ہے تمام جو ہے وہ پالیسی ڈسٹریبیوٹ ہو تمام فیکٹریز میں, تمام جہاں جہاں چائلڈ لیبر یا باؤنڈڈ لیبر ہے وہاں وہ نوٹیفیکیشن جائے کہ کوئی بھی اگر 14 ایئر سے کم عمر بچے کو لیبر پہ رکھتا ہے تو اس کے خلاف پینلٹی امپوز ہوگی, یا فیکٹری سیل ہوگی, یا اس کے خلاف ایف آئی آر لانچ ہوگی. تو اس طریقے سے ڈیٹرنس ہوگی. آپ دیکھیں خالی لا موجود ہے, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اس کو سیریس نہیں لیا جاتا. یہ ٹاپک بھی ایسا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ بہت اس پر جو ہے اس چینل نے کافی اس پر جو کیا کہ آج تک میرا خیال ہے کسی نے اس موضوع کو اٹھایا نہیں, چائلڈ لیبر کو. تو یہ تو میں اپریشیٹ کروں گا, اور جو ہے وہ گورنمنٹ کو پراپر ایک سٹیپ لینا چاہیے اس چائلڈ لیبر کو روکنے کے لیے. یا چلیں اگر چائلڈ لیبر ہو بھی رہی ہے تو اس میں کچھ ایسے قانون بنا دیں کہ اگر آپ اس سے لیبر کا کام لے رہے ہیں تو تھوڑا اس کو تعلیم کی طرف بھی اس کی توجہ دیں, کچھ گھنٹے اس کو تعلیم کی طرف بھی لگائیں. اس طرح کے بھی لاز میں لائے جا سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے عامر صاحب لوگ کرتے بھی ہیں, بعض لوگ, ایسا بھی نہیں کہ ہر کوئی جو ہے اس بچوں کے ساتھ برا ہی سلوک کرتا ہے. مگر یہاں پہ میں آپ سے میسیج لینا چاہوں گی, آج چائلڈ لیبر ڈے ہے, تو اس حوالے سے عام عوام کو آپ کیا کہیں گے کہ ہمارا کیا کردار بنتا ہے؟ دیکھیں ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں, کوئی ایک شخص بھی 1 یا 2 اتنی رکھتا ہے پاور کہ وہ 1 یا 2 بچوں کو ایجوکیشن دے سکتا ہے. بالکل ایسا ہے, وہ جو ہے جو غریب لوگ ہیں جو بچوں کو چائلڈ لیبر کے لیے بھیجتے ہیں, ان کی جو اس کو جو مزدوری ملتی ہے وہ اس کے گھر دے کے اس کو پڑھایا جا سکتا ہے کہ جی آپ اس کو مزدوری کے لیے بھیجتے ہیں, ہم پڑھانے کے پیسے دے رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا, ہر ایک کو ذمہ داری کہ گورنمنٹ کو تو کرنی چاہیے, مگر سوسائٹی میں سب کو یہ اپنی کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ عامر صاحب آج کے اس ٹاپک پہ آئے اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ہم اپنا کردار ایک بینگ اس معاشرے کا حصہ ادا کر سکتے ہیں. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ.